آپ ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ قسم کے انسان تھے, کتنے پھنس گئے آگے؟ اچھا گلاں دو ہی غلط نے. میں اس کو کہتا تھا کہ حاجی خان صاحب نے حاجی آج کل کسی اور کا نام رکھا ہے. ہارون آج بھی محفل کی جان ہوتے ہیں. ایسا ڈر نکل جائے عمران خان ہے. آپ ایک لفنگے تھے قسم کے, شپاٹر ٹائپ. آپ باس تھے. تو جب آپ کو باس کہتے تھے اور کچھ لوگ آپ کو باس کہتے تھے. امان اللہ صاحب کی خاص مہربانی تھی مجھ پہ, جو ان کے آخری الفاظ تھے, او دیکھو او آ رہا ہارون, گاڑی رکھ لی ہے, عزت میری پھر نہیں رکھتا. پھر اس نے مجھے وہ دور ڈانس سٹیپس بتائے. اچھا وہ اب میں یہاں پہ نہیں کر کے دکھاؤں, ٹھمکے تھے. لیکن آپ کا دل کر رہا ہے ویسے. ناظرین کو ہم اتنے نظر آ رہے ہیں, اس لیے نیچے سے ہلکا سا کر دیا. قاسم, سب سے بری عادت کیا ہے ہارون کی؟ بھائی صاحب جو ہیں گھس گئے ہیں واش روم, یہ پھر بڑا آدمی بن کے نکلتا. بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو پھر جوتا چوک کے کہتا ہے یار انہیں بڑا ساتھ دیا ہے نا. یہ وہ کہتا ہے یار کتنے اچھے نوٹ پہ ہیں, کتنے اچھے نوٹ پہ آپ ختم کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پوڈ کاسٹ چینل میرے مہمان پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارے یہاں پہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے اوپر ہم مختلف سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں, کچھ سیاستدان ہوتے ہیں, کچھ اینکر پرسنز ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسی پوڈ کاسٹ چینل کے اوپر لاہور دا پاپا وہ بھی تشریف لے کر آئے تھے. لیکن آج جس شخصیت کو میں نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ ایک نہیں ہے, دو شخصیت ہیں اور دو افراد ہیں, اور وہ ایسے افراد ہیں جو بیسکلی آپ ان کو جانتے تو ہوں گے لیکن میرا اپنا ایک ذاتی کنیکشن بھی ہے ان کے ساتھ. اور میں آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے بڑے ایک پرسنل لیول پہ کرنے لگا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ آج جو لوگ موجود ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. وہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب تو ہوں گے ہی, لیکن میرے ساتھ ان کا ایک بڑا پرسنل اور بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے. میرے ساتھ آج میرے دو دوست موجود ہیں, جس میں سے ایک آپ کے بڑے دل عزیز سیلیبریٹی بھی ہیں اور آپ کے سپر سٹار بھی ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ہارون رفیق صاحب. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. تھینک یو. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں قاسم مہدی صاحب. یہ دونوں افراد جو ہیں وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک سیلیبریٹی ہونے کے ناطے ہارون صاحب کو بلایا, بلکہ اپنے دونوں دوستوں کو میں نے بلایا. آپ دونوں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی شرافت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کیسے کتنا پیارا انٹروڈکشن میں نے آپ لوگوں کو کرا. جیسے ہی رول پہ گئے ہیں تو تب آپ نے شرافت دکھائی. اچھا اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بالکل بھی کوئی سیریس گفتگو کرنی نہیں, کیونکہ ہم ویسے بھی نہیں کرتے. ہماری آپ کی کبھی مجال ہے کیونکہ کبھی کام کی کوئی گفتگو ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بھی نہیں چل سکتی. تو جو لوگ اس وقت یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کا اور ہمارا یہ انٹریکشن دیکھ رہے ہیں, ان کو میرے خیال میں ہمیں پہلے ہی ان کی امیدوں کو دم توڑ دینا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی کام کی بات ہوگی. ہاں کام کی تو کوئی نہیں ہوگی, کام کی کوئی نہیں ہوگی, ایسے ہی. اچھا ہارون, میں سب سے پہلے آپ سے آغاز یہ کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ قسم کے انسان تھے, کتنے پھنس گئے آگے؟ اچھا گلاں دو ہی غلط نے. اچھا ٹھیک. نہ کبھی بہت پڑھا لکھا اور سوفسٹیکیٹڈ تھا, اچھا, اور نہ پھنسا ہوں. اچھا, میرا خیال ہے کہ میں جس چیز کے لیے بنا تھا, یہ جو چیز میرے اندر تھی اور جو ہم کرتے رہتے تھے سب کچھ اپنی بیٹھکوں میں, اپنی سیٹنگز میں, کبھی گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے, وہی چیز جب عوام کے سامنے آئی ہے تو وہ ہٹ ہو گئی. قاسم, ڈڈ یو ایور تھنک کہ ماشاء اللہ ہارون ول بی اے سپر اسٹار ون ڈے؟ یار منصور, میں فرینکلی بتاؤں کہ یہ جب ہم دوستوں کی محفل ہوتی تھی نا, جب یہ سپر اسٹار نہیں تھا, تو جب بھی میں اور ہارون اسپیشلی جب کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو میں اس کو کہتا تھا کہ حاجی تو اپنا سارا ٹیلنٹ, حاجی نے کہنا, سوری اصل میں ہم نا خان صاحب نے حاجی آج کل کسی اور کا نام رکھا ہے. تم نے اب مجھے یہ کہہ دیا کہ بالکل انفارمل, اس لیے مجھے ایک منٹ کے لیے لگا کہ اب کیمرہ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حاجی, نہیں حاجی کہے, حاجی کہنا. تو میں اور حاجی جب بیٹھے ہوتے تھے, اب اس حاجی کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کیونکہ حاجی اس کا نام حج سے پہلے کا, تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے. اب میں نہیں کوئی بات کر رہا, یہ واقعی حاجی کا نہیں پتا, حاجی کس طرح نام پڑا. ویسے میں نے آج تک نہیں پوچھی بھائی حاجی تک ہی جگہ. بھائی حاجی جو ہوتا ہے نا, حاجی ایک ڈاکٹورل ڈگری ہے کہ آپ کے پاس کسی کوئی ایسی چیز کا ہنر آ گیا ہے کہ پھر آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. حاجی از ایکچولی اے ڈگری. نہیں ایسا کوئی کیڑا ہنر سی, چلو پہلے والی گل تے آ جائیے, میرا خیال ہے پہلے والی گل تے آ جائیے جیڑی تسی کر رہے سو کہ جدوں اسی کلے رہ جاندے ساں, میں اینوں کہنا سا کہ یار میری بات سن,
تیرے پاس اللہ نے علم دیا ہے اور تیرے پاس ایک جو ہے نا بات کرنے کا بڑا ایک ہنر ہے تیرا, اور جس طرح تو ایک سما باندھ دیتا ہے. اور ایک بات میں یہاں کہہ دوں, میرے پاس اتنا علم نہیں تھا, آپ اس وقت بہت کم علم تھے. ٹھیک ہے وہ میں عالم ہی ہیں. اچھا لیکن وہ جب میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یار تو سارا اپنا علم, اپنی ساری فنکاریاں, اپنی ساری جو تو نے دنیا سے سیکھا سارا کچھ, وہ سارا ہم پہ ہی لگائی جا رہا ہے. اور ہم کتنے لوگ ہیں, 5 6 8. میں نے کہا یار سوچ اگر واقعی تو کہیں مشہور ہو جائے, اور تو سوچ کے تو اگر کہیں آ جائے میڈیا کے اوپر, تو پھر تو سوچ کے تیرے کتنے مرید بنیں گے اور کتنے فین ہوں گے تیرے. اور ہیں, اور وہ پروو کیا ٹائم نے. یہ ہم نے پہلے ہی اس کو. اچھا یو ہیو ٹو ریمبر کہ ماشاء اللہ ہم لوگ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو تب بھی ہی یوز ٹو پل کراؤڈس. لوگ اس کی صرف اٹریکٹ ہوتے تھے, اس کی بات سنتے تھے, اس کی ان کا پورا تھا. ناظرین بلکہ میں آپ کو یہ یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہارون آج بھی ہمارے دوستوں کی جب محفل بیٹھتی ہے تو یہ محفل کی جان ہوتے ہیں. انہوں نے پوری طرح ساری کنسنٹریشن, ایسا ڈر نکل جائے عمران خان ہے. اچھا ہارون اپنا منصور, میں آپ کو بات بتاؤں, میرے والد کے آپ کو پتہ ہے بہت دوستی تھی امجد صاحب کے ساتھ اور دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ مرحوم. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ یار دلدار پرویز بھٹی صاحب کس طریقے سے لوگوں کو ہنساتے تھے یا کتنا اٹریکٹ کر لیتے ہوتے تھے. تو جب وہ, اب مجھے آج باتیں یاد آتی ہیں نا, تو مجھے وہ دلدار پرویز بھٹی بھی ان کے اندر دکھنے لگ پڑتا ہے ایک دم سے, کہ ہارون نے جو ہے نا وہ دوستوں کے اندر کوئی ایسا ایک امیج دے دیا جیسے دلدار پرویز بھٹی صاحب کا اپنے گروپ میں تھا. اب امجد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سنا یہ ہے, آئی مین ہم تو ملے بھی ہوئے, بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ, جب آنا انہوں نے ہم نے جانا, وہ ڈیسنٹ آدمی بہت. سر وہ جتنے وہ وٹی ہیں نا, اور جو وٹ ان کے پاس ہے, اور جو لطیفے سنے وہ اپنے گروپس میں سناتے تھے بھائی جان, شاید ابھی ہم نے وہ مارک ٹچ نہیں کیا. اچھا ویسے ہارون, مطلب یہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ آپ کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے, کیا آپ کا بیک گراؤنڈ تھا, کہاں سے آپ پڑھے, کس طرح یہ سفر بڑھا, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے سر. منصور, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے, تو اس کے بعد جب میں اسٹڈی کرتا رہا تو شروع میں تو میں یہ چاہتا تھا کہ والد صاحب کا کیونکہ بزنس کا بیک گراؤنڈ تو بزنس میں نہ آؤں, ابھی کچھ دیر میں پڑھتا رہوں, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا. نہیں آپ چاہتے تھے, وہ چاہتے, میں چاہتا. اچھا آپ چاہتے تھے. اگر میں آ گیا بزنس میں, کیونکہ بزنس فیملیز میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بہت پڑھ لیا, بڑا ہو گیا, دکان پہ بٹھاؤ, اب آ جاؤ بھائی اپنے دھندے بیٹھ جاؤ. تو میں نہیں یہ چاہتا تھا, میں چاہتا تھا تھوڑا ٹائم بائی کر لوں, میں گھومنا پھرنا, موج مستی کرنا. آپ ایک لفنگے تھے قسم کے, شپاٹر ٹائپ. یہ شپاٹر کیا ہے, یہ لوگوں نے پوچھنا ہے شپاٹر کیوں ہوتا ہے. شپاٹر میرا نا وہ لونڈے لپاڑے نہیں ابھی تک ہضم ہو رہا ہے. شپاٹر نواں یہ میں نے استعمال کرنا ہے. شپاٹر کیا ہے, شپاٹر ویسے شپاٹر کیا ہوتا ہے. اچھا شپاٹر وہ لڑکے ہوتے ہیں جو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ نارملی اگر ڈھول بجتا ہے نا تو لڑکے آگے ہو جاتے ہیں اور اپنے انداز میں نا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جو شپاٹر لڑکا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جگہ خالی کرو. اچھا پہلے منہ دوسری طرف کرتا ہے اور کہتا ہے میوزک شروع سے لگاؤ. اور شپاٹر وہ لڑکا ہوتا ہے, میرے والا گانا لگاؤ, میرے گانا لگاؤ. اور شپاٹر وہ ہوتا ہے جو ٹیوبیں سر پہ توڑ کے کھانا بھی شروع کرتا ہے. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے بھائی؟ یہ اردو کا بھائی. اردو کا. اچھا تو آپ اس طرح کے لڑکے, میں اس طرح کا لڑکا بننے میں, آپ اپنے گانے خود لگواتے تھے. اور اچھا ہوتا کیا ہے کہ واقعی مجھے اس ڈانس سے یاد آ گیا ایک واقعہ کہ ایک شادی پر ہم گئے تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, تو سامنے بہت زیادہ لڑکے ڈانس کر رہے تھے اور وہ بہت انجوائے کر رہے تھے. اچھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اسٹیج پہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں آڈینس اس کو فیل کر سکتی ہے. اگر آپ اسٹیج پہ جا کے کبھی بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں نا, آپ کی آواز کانپتی ہے, پسینہ آتا ہے, تو آڈینس بھی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوتی ہے. آڈینس بھی چاہتی ہے کہ یار یہ نہ ایسے نہ ہو اس کے ساتھ, یہ بندہ صحیح بات کرے. اب وہ جس طرح ناچ رہے تھے, جتنا وہ انجوائے کر رہے تھے نا, ان صاحب کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے کہ مجھے کوئی بلا لے ناچنے, کوئی بلا لے. تو بلا ہونے کوئی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ دور کی شادی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ اٹھے, وہ سائڈ پہ گئے. اب میں میری نظر ان پہ ہی تھی. وہ گھومتا 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 گیا. وہ 22-25 لڑکے تھے جن میں سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا, نہ اس کو پتا تھا کہ دولہے کا نام. بس دل بڑا کر رہا تھا کہ دل بڑا کر رہا تھا. وہ ان میں ایک دم گھسا, وہ ناچا, کوئی 15-20 سیکنڈ ناچا, واپس نکلا تمیز سے چل. تو وہ جا کے نا ہلکی سی چپاٹری کرایا.
اچھا بھائی ویسے مجھے نہیں پتا آپ نے اگر یہ والا جو میں بات ایک کرنے لگا ہوں آپ نے کاٹنی ہو تو بھائی یہاں کچھ نہیں کٹتا, اچھا بھائی یہاں پہ انسنسرڈ چلے گا بھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کو میں چلے یاد کرا دیتا ہوں, ایک شادی ہوئی ہمارے ایک دوست کی, شیخ فیصل ان کا نام ہے, اور وہ مہندی کا فنکشن, دراز قد انسان, وہ جی ہاں بڑے دراز قد, ہم امریکہ ہوتے ہیں آج کل, منی آغا بغیر بتائے چلے گئے تھے, اللہ ان کو پوچھے, انہوں نے کسی دوست کو بتایا بھی نہیں. تو مہندی کا فنکشن تھا, اب وہ ڈانس فلور ووڈن ڈانس فلور تھا اور بڑا اچھا سا تھا, اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کی فیملی میں کم از کم کوئی ڈانس کا شوقین نہیں ہے, لیکن ڈانس فلور لگ گیا. تو منصور اور میں اس وقت کتنے ہوں گے, کیونکہ اس نے کم سنی میں شادی کر لی تھی, تو ہم ہوں گے 21-22 سال کے ہوں گے ایسی, تو ہم دونوں نے جو ہے وہ پرفارمنس شروع کر دی. اب سارے پول کو یہ بات جو ہے نا یہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے. اے ہوندا دوستوں کو لاندہ نقصان, اگر آپ کی زندگی میں کوئی باتیں کرے گا تو ہم ہی کریں. صحیح بات, صحیح بات. اچھا وہ اے ذہن رکھنا پوڈ کاسٹ تہاڈا ہے, میرا نہیں, سمجھ آئی, ادھر نہ آ جانا. اچھا وہ پرفارمنس شروع ہو گئی بھائی, تو 2-2.5 گھنٹے آرام سے گزر گئے ہوں گے, اور قوم بھی میرا خیال ہے کم از کم 200-250 بندہ بیٹھا تھا, ہم نے نہیں پرواہ کی کہ کتنا بندہ بیٹھا ہے, اور چلتے رہے گانے, اور ہم دو اسٹیج پہ. تو اتنی دیر میں نا لوگ اٹھ کے جانے شروع ہو گئے. اسٹیج نہیں, سوری ڈانس فلور, زمین پہ ڈانس, نہیں ڈانس فلور, عجیب جا امیج بنا نہیں ڈانس فلور پہ, ڈانس. تو وہ جس وقت لوگوں نے جانا شروع کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہال خالی ہونا شروع ہو گیا. سمجھ آئی کہ یار یہ نا کھانا کھول گیا. تو جیسے ہی ہم کھانے کی طرف جانے لگے تو ایک آدمی مجھے آج تک یاد ہے, لمبا قد اور بالکل جیکی شروف کی طرح کا لیدر جیکٹ پہنی ہوئی اسمارٹ آدمی, تو ایک دم نا ہمارے سامنے آتا ہے میرے اور منصور کے, اور ہاتھ میں لا کے کہتا ہے السلام علیکم. سر میرا نام مجھے بھول گیا, اس نام بتایا, اور ساتھ ہی کہتا ہے لیدر کلب. اس نے کہا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسٹیج ڈراموں کے پیچھے لیدر کلب ایک آ رہا, میں اس کا مانا. میں نے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی تھی. جی بتائیں. آپ دونوں شو اکٹھے لیتے ہیں؟ I mean, he had no idea. ہم دوست ہیں, ہم دوست ہیں اور ہم ڈانس کرتے ہیں دوست کی مہندی پہ. نہیں, میں نے آپ دونوں کو ڈانس کرتے دیکھا ہے, دوست نہیں اس طرح ناچ, یہ اسٹیپ ہی دوستوں والے نہیں, وہ دل سے نکلتا تھا. اچھا دل سے دیکھو, اگر دل سے نکلے نا تو وہ نا بڑا, میں نے دیکھا ہے دل سے نکلتا ہوا ڈانس شادیوں پہ نا وہ انیوا ہوتا ہے. جتنے سنکرونائز اسٹیپ آپ کرتے تھے نا, یہ باتھ روم میں شیشے کے سامنے جب تک پریکٹس نہ کی ہو نہیں نکلتی. آپ کو لوگوں نے بغیر داڑھی کے نہیں دیکھا ہوا, تو اگر یہ آپ کو اس دور میں دیکھتے جب آپ کی داڑھی نہیں تھی, اور جب آپ رگڑ کے شیو ڈبل کرتے تھے, جب آپ باس تھے, تو جب آپ کو باس کہتے تھے, اور کچھ لوگ آپ کو باس کہتے تھے. اب مجھے یہ نہیں پتا آپ سے باس آتی تھی کہ وہ آپ کو ویسے باس کہتے تھے. تو جب وہ آپ کو باس کہتے تھے اور آپ کا رول نمبر بھی ہوتا تھا 680. جی ہاں, اس کا نمبر بھی یاد ہے. جی وہ 680 رول نمبر بڑا مشہور تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ پوری کلاس میں جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو جب رول کال ہوتی تھی تو اس میں نام جب اپنے رول نمبر پکارے جاتے تھے, تو آوازیں, کیونکہ اس وقت نئے ایڈمز ایپل باہر آ رہا ہوتا ہے, آواز چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو عجیب سی آوازیں نکلتی تھیں, 630 631 سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک ہی آواز پیچھے 680 سر, وہ کوئی نہیں بھول سکتا نا. اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم آوازیں نکال لیتے ہو, تو ہم سب کی لگا کے نا پراکسی, تو تم نکل آنا. تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لمبے لمبے ڈیسک تھے اور اس کے ساتھ دروازہ تھا پچھلا ریئر ڈور, تو میں لیٹ جاتا تھا اور کھسکتا کھسکتا دروازے سے باہر چلا جاتا تھا. تو اب میں نے سب کی پراکسی لگوا دی اور میں لیٹ گیا, اور میں دروازے سے باہر کھسکتا ہوا نکلنے لگا, اس نے کنڈی لگا دی. لیکن ہارون, وین آپ گورنمنٹ کالج میں جب تھے, وہاں پہ پلیز وغیرہ ڈراماز, وہاں پہ بھی آپ کا کبھی کوئی شوق تھا ایسا؟ اچھا, میں ہمیشہ اپریشیٹ کرنے والوں میں, دیکھنے والوں میں تھا. میں میوزک سوسائٹی میں, ڈرامہ سوسائٹی میں ہمیشہ جاتا تھا, دیکھتا تھا, یہاں تک کہ لاہور کے اندر جو کس چیز کو اپریشیٹ کرتے تھے آپ ان جگہوں پہ جا کے؟ میں سیکنڈ, مطلب دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ, دوسرے نمبر, پہلا نمبر میں پوچھتا ہوں. جی آپ کو میں پوچھنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک, شعور آدمی. ہاں ٹھیک. دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ کو اپریشیٹ کرتا تھا. اچھا پھر میں کیونکہ اسٹیج تھیٹر بھی جا کے دیکھتا تھا, یہ کامیڈی تھیٹر جو ہیں, اور سیریس تھیٹر بھی دیکھتا تھا بہت, اتنا زیادہ جایا کرتا تھا میں کہ مجھے امان اللہ وغیرہ صاحب جو تھے وہ آڈینس میں بیٹھے
پہچان لیا کرتے تھے. اور جس دن میں ڈرامہ دیکھنے جاتا تھا تو مستانہ صاحب مرحوم بھی ایون میرا نام لے کے اسٹیج کے اوپر بات کرتے تھے. اچھا جی ہاں, تو وہ مجھے صرف اس طرح جانتے تھے کہ یہ بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ بہت سے اسٹیج تھیٹرز میں میں کئی دفعہ پیڈ اور پین لے کر گیا اینڈ آئی روٹ ڈاؤن دا جگتس. اچھا, وسیم عباس صاحب کی, مستانہ صاحب کی. تو مجھے بہت شوق تھا, میں نے رجسٹرز بنائے ہوئے تھے. تو شوق تو مجھے شروع سے اس طرح کی چیزوں کا تھا, اور میرے آس پاس بھی ایسے لوگ تھے جن کو میں تختہ مشق بنا سکتا تھا. صحیح بات. تو بڑا مزہ آتا تھا اس دور میں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے ماشاء اللہ اس کریئر کی ہائٹ میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کے دوستوں کا بھی بڑا آتا ہے. جی میں یہاں پہ یہ مینشن, آپ نے اپنی ساری جگتیں ان لوگوں کے اوپر پریکٹس کی ہیں آپ نے. پوری پریکٹس کی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں انشاءاللہ کس پہ نہیں کرنی تو کس پہ کرنی. نہیں انشاءاللہ ریسیپروکیٹ کیا ہم نے. ایسا نہیں کیا کہ ہم نے صرف لیتے ہی رہے, لیکن ہم نے ان کو پھر ایک اچھا مجھے زیادہ تر جگتیں آئی ہیں کیونکہ میں نے ان کے والد مرحوم وہ ایک بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں, کیا تھا. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انکل ونس ہی ٹولڈ می کہ جب قاسم کو لے کر آئے اور میری گود میں دیا کہ مبارک ہو, تو وہ انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ میں ماشاء اللہ کہوں گا, لیکن ان کے منہ سے اللہ اکبر نکلا. تو کچھ باتیں مجھے ان سے بھی سمجھ میں آئیں کہ اچھا یہ ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ, کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو میں یہ آفر کراؤں بچہ. کسی نے نہیں رکھا, جب انہوں نے رکھا تو انہوں نے مجبوراً پھر اس کو پالا, اور یہ ماشاءاللہ اکلوتا بچہ ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اچھا میں آپ کو نا, آپ نے وہ بات کی نا کہ آپ کو یہ انسپریشن کہاں سے ہوئی, اور وہ اس کی شادی ہوئی جی ہارون کی. تو ہمارا نا فائنل ماسٹرز کا فائنل ایگزام چل رہا تھا. اچھا, اور یہ شادی فرما رہا تھا. تو شادی فرمائی نہیں جاتی, شادی کی جاتی. چلیں کی کر رہے, آپ کی ہو گئی نا, مطلب شادی کا فنکشن تھا نا آپ کی. تو اب ظاہر ہے دوست ایسا تھا کہ ہمیں اپنا پرچہ تھا اگلے دن, لیکن حاضری تو دینی تھی. لو جی میں جو وہاں پہنچا ہوں اس کی شادی پہ, تو آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیج ایک بڑے بڑے نام ہیں اسٹیج کے جو وہاں موجود. آئی مین میں کین نیم دیم. سہیل احمد صاحب وہاں تھے, امان اللہ صاحب وہاں تھے, حمیرہ ارشد نے اس وقت شاید نیا قدم رکھا تھا موسیقی کی فیلڈ میں, وہ وہاں تھی, انہوں نے سیرا بھی پڑھا اس کا, مجھے آج تک یاد ہے. اور آپ یقین مانے ببو برحال بھی تھے, ارشد محمود صاحب, ببو برحال تھے, نسیم وکی تھے. اچھا سب لوگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یار یہ کالج کا لڑکا اتنی یہاں پہ کمیونٹی یہ کیسے اکٹھی کر لی. تو اب ادھر سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے کتنا کنیکٹڈ اس وقت تھا, اس نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا. اب میں آپ کی وساطت سے میں پوچھوں کہ یہ کیسے سارے وہاں موجود تھے, آپ تو ایک اسٹوڈنٹ تھے. دسو سر, آپ کو کارڈ ملا, آپ آئے سر, ایسے وہ بھی آئے, آپ سب لوگ آئے ہوئے تھے. میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, ان سب کو کارڈ بھی بھیجنے کو تیار ہوں, کوئی نہیں آئے گا. آپ مجھے بتا دیں, یہ ایسے نہ ٹالیں بھائی صاحب, دیکھیں ہم بھی آپ کے دوست ہیں. اچھا اس میں کوئی غلط راستے ہو. اچھا ویسے قاسم آپ کو ماننا پڑے گا یہ بیسکلی ایک چھپا رستم انسان ہے. یہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کو چھپا کے رکھتا ہے, یہ زیادہ بتاتا نہیں ہے اور کام ڈال دیتا ہے. بعد میں بندے کو پتہ لگتا ہے یار بڑا کام پایا ہے. اچھا امان اللہ صاحب کی خاص مہربانی تھی مجھ پہ, اور مجھے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے وصیت نہیں کی. جو ان کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے وصیت کی, وہ انہوں نے اس طرح سے کی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ابھی تو نہیں تھے, لیکن وہ بالکل اپنی آخری سانسوں پہ تھے. تو انہوں نے شیشے کے پار مجھے کھڑے دیکھا تو مجھے بلایا, تو میں گیا پاس ان کے, تو انہوں نے اپنا وہ ماسک وغیرہ آکسیجن والا اتار کے مجھے کہا کہ مینوں پتہ ہے تو کچھ نہ کچھ کریں گا. اچھا ان کو سب, میں نہ ٹی وی کا کوئی میرا تعلق تھا ٹی وی سے, وہ بالکل جا رہے تھے دنیا میں, تو کچھ نہ کچھ کریں گا, لیکن ایک گل یاد رکھیں, بزنس نہ چھڈیں, جتنا مرضی میڈیا چلا جائے بزنس نہ چھڈیں. میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری شادی نہ کریں. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے جو خود کی ہے تو ان کو یہ احساس ہے کہ یعنی اور آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ دوسری نہیں کرنی. جی میں لیکن منصور آپ یہ دیکھیں, انہوں نے یہ بات بیان کی, اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کو لنگس کا عرضہ تھا امان اللہ صاحب کو, اور وہ ظاہر ہے دقت سانس کی اور آخری اپنے اس میں تھے دموں میں, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قریب بلایا اور اتارا ہے وہ اپنا ماسک, اور بلا کے کہا ہے کہ
کیونکہ تو کرو آدمی ہے اس لیے نہ کریں. یعنی آپ خود سوچیں اس حالت میں ایک آدمی اس کو کہتا ہے تو کیونکہ کروں ہے اس لیے نہ کریں. مطلب حرکتیں ویسے ان کی وجہ سے دوسری شادی والی امیجن کریں, یہ ماننا پڑے گا. امیجن کریں. اچھا نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کو موقع ملے تو شاید دوبارہ پہلی بھی نہ کرے. اچھا, یا آپ سب شادی یہ آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں؟ یہ کلپ میں نے بھابھی کو بھیجنا ہے, یہ کلپ ضرور جائے گا بھابھی کو, میں بھی بھیجا یہ بلکہ میں کہہ رہا ہوں یہ پوڈ کاسٹ پبلک کرنے سے پہلے ایت میں ایڈیٹر کا بنا اے والا کلپ کاٹنا ایت پیج. اچھا, امان اللہ صاحب نے نا بہت میرا ساتھ بھی دیا اور وہ بہت محبت کرتے تھے, گھر بھی تشریف لاتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے وہ اسٹیج پہ نا پرفارمنس دے رہے تھے, تو بالکل سامنے انٹرنس تھی, تو میں انٹرنس سے انٹر ہوا تو تب میں نے یہ اسٹبل رکھی ہوئی تھی. تو وہ اندر میں جب انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے اسٹیج سے دیکھ لیا, تو جیسے وہ پہچانتے تھے مجھے کہتے ہیں او دیکھو او آ رہا ہارون. تو لوگوں نے مڑ کے دیکھا مجھے, دیکھو داڑھی رکھ لی ہے, عزت میری پھر نہیں رکھتا. اچھا ہارون, یہ تو ظاہری بات ہے آپ کی پرسنالٹی کی بات ہو گئی. اس کے بعد ٹی وی میں انٹری آپ کی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ مطلب ماشاء اللہ آج آپ ایک اتنا بڑا نام ہے, میں آئی فیل سو پراؤڈ. میں اور آپ کہیں پہ بھی کسی پبلک اسپیس میں جاتے ہیں, پیپل ریکگنائز یو, پیپل وانٹ ٹو ٹیک سیلفیز ود یو. کس طرح یہ سفر اسٹارٹ ہوا؟ اس کا ریزن, دو بڑے ریزنز میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. ایک آپ ہیں, ایک قاسم مہدی صاحب ہیں, اور کچھ دوسرے دوست. بلکہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے مجھے ایک دن نتھیا گلی میں ہم سب اکٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دن گھیر لیا اور سب نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یو آر کٹ آؤٹ فار میڈیا, اور تمہیں اینکر بننا چاہیے اور تمہیں کوئی شو کرنا چاہیے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سب نے باتیں کی سوری, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی رائے سب سے زیادہ مقدم اور معتبر ہوتی ہے, اور مشورہ لینا بھی اسی سے چاہیے جس کی وہ فیلڈ ہو, جو جانتا ہو. تو منصور علی خان نے جو الفاظ بولے, ان الفاظ نے ایکچولی مجھے وہ ہمت دی, وہ مجھے کریج دی. دیٹ واز دا لانچنگ پیڈ, دیٹ واز دا لاسٹ پش فار می. نہیں ماشاء اللہ آپ کا اٹس یور ٹیلنٹ, اٹس یور ٹیلنٹ. ورنہ اگر انسان کا ٹیلنٹ نہ ہونا, مشورے جو کوئی کسی کام کے نہیں ہوتے. یا آپ کا ٹیلنٹ آپ کی محنت ہے جو ماشاء اللہ آج آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہے. کہ اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس آن ایئر کہ آپ جس ٹائم سلاٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس ٹائم سلاٹ کے اندر بڑے بڑے جائنٹس ہیں جو آپ نے جب سٹارٹ کیا, اوبویسلی آپ کا پہلا قدم تھا, لیکن آپ ماشاء اللہ ان جائنٹس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. اور مطلب ناؤ پیپل لک اپ ٹو یو کہ یار میں ہارون بننا چاہتا ہوں. مطلب یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں. بلکہ منصور اسی حوالے سے نا میں آپ سے بھی بلکہ یہ آج چلیں اسی فورم پہ سوال کر لیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے نا, اپنے کالج ڈیز میں بھی بات سیدھی کر دینی ہے اور لحاظ نہیں کرنا, جو بات کہنی ہے کہہ دینی ہے. تو جب آپ میڈیا میں آتے ہیں تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہے, کوئی بات کو گھماتا نہیں ہے, تو یہ کیسے سروائیو کرے گا, یہ کیسے چڑھے گا اپنے کیریئر میں. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہماری جو پبلک ہے وہ سیدھی بات سننا چاہتی ہے ایکچولی, یا آپ کی تو سفر میں یا آپ کے اس جرنی میں یہ سیدھی بات والے سروائیو کر جاتے ہیں؟ نہیں میرے خیال میں شاید میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پاکستانی میڈیا انڈسٹری نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے کئی سالوں کے اندر, تو اسی طرح ہمارے ویور نے بھی بہت ٹرانسفارم کیا ہے اپنے آپ کو. یہ اب وہ اخبار پڑھ کے اپنا اوپینین بنانے والے لوگ نہیں ہیں. دے وانٹ ٹو لک ایٹ یو, دے وانٹ ٹو لسن ٹو یو, اور اس کے مطابق دے وانٹ اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹ آف ویو. وہ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کی بات سے, میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے ایوری ون اگریز ود اٹ, بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے. لیکن میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی صحافت, آج کی جرنلزم یہ ہے کہ لوگ کلیئر کٹ بات سننا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ یہ مجھے نا, بلکہ میں یہاں پہ جس طرح آپ نے میری بات کی اسی طرح میں یہاں پہ کاشف عباسی صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں جب پروگرام شروع کرنے لگا تھا تو کاشف عباسی صاحب نے مجھے ایک ایڈوائس دی تھی, اور وہ کیونکہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح سینئر ہیں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ لوگ جب تمہیں سننا چاہتے ہیں نا تو وہ گرے نہیں سننا چاہ رہے, یا ان کو بلیک بتاؤ یا ان کو وائٹ بتاؤ. یہ جو گرے والا ہوتا ہے نا, ہم اپنی زبان میں نا اس کو ہم کہتے ہیں ہومیوپیتھک اینکر. ہماری انڈسٹری میں ہیں, ہماری انڈسٹری میں ہومیوپیتھک اینکر ہیں. تسی صحیح کہہ رہے ہو, پر ویسے تسی بھی صحیح کہہ رہے ہو. تو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے تو وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, دونوں میں سے ایک غلط کہہ رہا ہے اور ایک صحیح کہہ رہا ہے. بھائی ایک لطیفہ, تو تسی پیچھے ہو ہی نہیں سکتے. بھائی ایک لطیفہ اسی پہ آیا جناب. سر ایک لڑائی ہو رہی سی نا, تے ایک بندہ وچ پہ کے تے انہیں کوئی تصفیہ کرانا سی,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ بھی ویسے بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو بھائی صاحب ایسے بھی تو لوگ ہیں جی. آواز کس طرح ہیلو ٹیکنیکلٹی ہی چلے گئے نا. نہ کرو بھائی صاحب, نہیں تو نہیں لڑائی گل کرنا لڑائی لوگ باتیں بھائی صاحب لڑائی دیکھو آپ ان کو یہ بات بھائی صاحب اسی لاہور چ کھلوتے ہیں, لاہور چ اچھی آواز میں لڑائی ہوندی ہے. مہدی صاحب تسی لاہوریاں دی آواز نہیں سنی؟ مہدی صاحب آپ منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھے, وہ بندہ لڑ رہا سی, انہوں نے کہا تسی ٹھیک کہہ رہے ہو, تسی ٹھیک, کوئی سنجیدہ اچھی بات. اچھا یار آپ نے نا اس نے ایک اگر بات کہی نہیں تھی, آپ نے معافی بخشی کر دیا, پانچا کر کے رکھ دیا. ویسے میں قاسم آئی وانٹ ٹو سے دس, مجھے لگتا ہے کہ ہی از آلویز ٹریٹڈ یو جس طرح کرکٹر جو ہوتا ہے نا وہ نیٹ پریکٹس کرتا ہے نا, نیٹ کے لیے الگ پچیں بنی ہوتی ہیں گراؤنڈ کے اندر, نیٹ کے لیے الگ پچیں, اس نے اپنی کامیڈی کے لیے نا آپ کو ایک نیٹ پریکٹس کے طور پہ استعمال کیا. منصور ایسے تو میں نے اپنے دوستوں کو, میرا خیال ہے کہ جنرلی ایسے ہی لبرٹی جو ہے وہ دیتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ان کو میں سوئمنگ سکھا رہا تھا. آپ سکھا رہے تھے؟ جی میں ان کو سوئمنگ ہی تھی جی, کوشش یہی تھی کہ یہ سوئمنگ سیکھ جائیں, لیکن یہ جس طرح فیس پے کرنا چاہ رہے تھے میں. اچھا یہ سوئمنگ سیکھ رہے تھے تو میں ان کو فلوٹنگ, انورٹڈ فلوٹنگ ان کو میں سکھا رہا تھا. اچھا تو یہ الٹے ہوئے تھے اور فلوٹ کر رہے تھے اور میں پاس کھڑا خاموشی سے. ٹھیک ہے. ایک کارنر میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ لڑکا بالکل الٹا ہے اور بالکل ساکت اور جامد ہے. تو انہوں نے جمپ کیا, میں اپنے فون پہ لگا ہوا تھا, میں نے کہا لیٹا رہے, لیٹا ہی ہوا. اچھا اٹھے نا دوبارہ. ہاں یہ جائے, اور وہ آدمی گیا, اس نے لیپ لگایا, تو تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے دیکھا کہ یہ جب سیدھا ہوتا ہے یہ اس کو ایسے پھر الٹا کر دیتا ہے. تو میرے پاس آئے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں نیچے تھا ایسے, یہ مجھے نہیں پتا, میں اندر کی جگہ جامد تھا. میں نے کہا جی یہ ایکٹر ہیں. کہتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ پریکٹس کر رہے ہیں ایکٹنگ کی. یہ کون سی ایکٹنگ ہے؟ میں نے کہا جی لاش کا رول ہے, فلم میں دھماکہ ہوا ہے تو یہ نہر میں جا گرا ہے اور یہ لاش تیر رہی ہے. اچھا میرے کو آواز نہیں جا رہی کہ باہر کیا بات ہو, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اچھا اس آدمی نے بڑی دیر ان کو آبزرو کیا تو کہتا ہے لگ لاش ہی رہی ہے. تھوڑی دیر بعد یہ سیدھے ہوئے تو انہوں نے کر کے سانس لیا, تو وہ کہتا ہے جی بہت اچھا. انہوں نے کہا سر کیا؟ کہتا ہے سر آپ خوب لاش بنے. میں لاش کب بنا؟ اس نے کہا آپ نے فلم نہیں کرنی. کون سی فلم؟ ایسا تو بہت میں نے ان کے ساتھ کیا, اور میں آئندہ کی بھی معذرت چاہتا ہوں, میں کرتا لے جی ایک آج آپ کو اور واقعہ بتا ہی دیں یہاں پہ. جناب اوپن ایئر بھوربن, اوپن ایئر تھیٹر, اور ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ میں سنا دوں اگر آپ اجازت؟ ویسے کوشش کر لیتا ہوں تھوڑی سی. نہیں لیکن لوگ چونکہ آپ کو سننا چاہیں گے. تو ہوا یہ کہ وہ بھائی اوپن ایئر تھا, فیملیز بہت ساری بیٹھی ہوئیں, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی, اور کچھ بزرگ بھی تھے داڑھیوں والے. تو یہ مجھے ڈیئر کیا اس نے, مجھے کہتا ہے یار اگر تو اوپن تھیٹر کے درمیان میں جا کے 2 اسٹیپ ڈانس کے دے دے بغیر میوزک کے. اور میں نے کہا اچھا اتنے اس حد تک مجھے قبول تھا کہ فائن اوکے کر دیتا ہوں. اس نے کہا لیکن اسٹیپ میں بتاتا ہوں. پھر اس نے مجھے وہ 2 ڈانس اسٹیپس بتائے. اچھا وہ اب میں یہاں پہ نہیں کر کے دکھا, وہ ٹھمکے تھے, وہ خطر آپ کر کے نہیں دکھا رہے, لیکن آپ کا دل کر رہا ہے ویسے. اچھا کیونکہ ناظرین کو ہم اتنے نظر آ رہے ہیں, اس نے نیچے سے ہلکا سا کر دیا, ہلکا سا اس کا ٹھمکا میرے. اس نے مجھے کہا کہ جا کے یہ کر دے تو میں تجھے 500 روپیہ, کلف والی میں شلوار تجھے 500 روپیہ دوں. ویسٹ کوٹ. اچھا 500 روپیہ نا, اس وقت ہم 1100 کا ٹرپ کرتے تھے جی پر ہیڈ کر کے, تو 500 روپیہ از لائک ہاف آف مائی بجٹ. تو میں نے کہا ڈن. تو جی میں اوپن ایئر تھیٹر درمیان میں گیا, فیملیز بیٹھی ہوئی, ہم نے جناب وہ اپنے اسٹیپس کر دیے وہاں پہ. اب میں نے دیکھا وہ اسٹیپ چلتے چلتے نا وہ داڑھی والے بزرگ تو اٹھ کے فوراً نکل گئے, اور بس کچھ عورتوں نے چیخیں نہیں ماری پرابیبلی. تو جب میں وہ کر کے پرفارمنس آیا تو مجھے کہتا ہے, میں نے کہا پیسے کاٹ. کہتا کیڑے پیسے پیمنٹ؟ کہتا کیڑے پیسے؟ میں نے کہا میں نے پیسہ ناچنے والوں کے لیے نہیں کمایا. کہتا کیڑے پیسے؟ آپ منصور یقین مانو کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کو خدائی امداد بھی آتی ہے, اور میرا اس پہ یقین ہے.
آنیسٹ ٹو گاڈ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی عقیل بھائی وہ دیکھ رہے تھے کھڑے کہ یہ ہو رہا ہے. اچھا. اور جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ کیڑے پیسے, تو عقیل بھائی کی آواز آتی ہے, اوے ارون پیسے کٹ. تو پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئے اس وقت, اور میرے پیسے جو ہیں وہ بھائی جان مجھے مل گئے. مطلب میں مطلب دیکھیں نا میری محنت تھی, محنت کی کمائی, بڑی محنت کی کمائی. اچھا میں یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ کالج میں ایمفی تھیٹر جو تھا وہاں پہ بیٹھ کے میں کچھ ایسے لطیفے سنا رہا تھا جن میں کچھ ایسی چیزوں کے نام آتے تھے جو نہیں لینے چاہیے. میں آج بھی شرمندہ ہوں. تو میں خیر وہ لطیفے سنا رہا تھا تو دوست سارے ہنس رہے تھے. اگر آپ لینے کی کوشش کریں گے تو ہم بیپ لگا دیں گے. وہ بیپ آپ لگا دیں گے. ٹھیک. تو میں اب وہ لطیفے سنا رہا تھا, اور جب میں کیونکہ اس کی پنچ جو تھی وہ کسی نہ کسی جسمانی عضو پہ ختم ہوتی تھی. ٹھیک. تو وہ جیسے ہی میں نے وہ پنچ ختم کی تو دوست نہیں ہنسے. جب وہ نہیں ہنسے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پراکٹر صاحب وہ کھڑے تھے اور وہ شدید غصے میں تھے. شریف نہیں غلام رسول صاحب مرحوم, وہ پیچھے کھڑے تھے. تو انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا, اس کا چہرہ لال تھا, حالانکہ پنچ تو اچھی تھی, باہر آئی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں. وہ ہمیں لے گئے اور انہوں نے بہت سرزنش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اگر تم لوگوں کو میں نے اکٹھے دیکھ لیا, لطیفہ تو دور کی بات, اگر تم چہرے اکٹھے نظر آئے, کوئی 10-15 لڑکے تھے, تو میں سب کو کالج سے نکال دوں گا. ہم باہر آ گئے. اگلے ہفتے سیم اسی روز میں وہاں بیٹھا وہی لطیفے سنا رہا تھا, اور دوبارہ اس کی پنچ ایک عضو پہ ختم ہوتی. اب وہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تو وہ اسی عضو پہ وہ لطیفہ ختم کیا. وہ پھر نہیں ہنسے. پھر پراکٹر صاحب پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے کہا اب میرے پیچھے پیچھے آواز تم نکل جاؤ گے. تو یہ صاحب نا اوپر سے دیکھ رہے تھے بالکنی سے, تو ان کو نہیں پتہ کہاں جا رہے ہیں. تو اوپر سے انہوں نے مجھے ایسے ایسے کیا, تو میں نے ایسے ایسے کر دیا, تو ہی آیا. تو یہ آ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا نیا میگزین لانچ ہو رہا ہے, تو صاف یونیفارم والوں کی نا فرنٹ پہ فوٹو آئے. یہ بھی میرے ساتھ کالج سے نکل گئے تھے. پھر ہم نے دوبارہ داخلہ کیا, جس کو کوریجنڈم کہا جاتا تھا, وہ پھر ہمارا ہو گیا. اچھا یہ ہارون, یہ ظاہری بات ہے, ایک جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے, ابھی میرے خیال میں لوگوں نے ایک پورا ڈیمونسٹریشن تو دیکھ لیا ہے, آپ کس طرح فلبدی جو ہے کامیڈی کے حوالے سے ماشاءاللہ یو گاٹ ٹائمنگ سب سے بڑی امپورٹنٹ اینڈ دا کانٹینٹ اٹ سیلف. لیکن آپ کے پروگرام کے اندر خود بہت بڑے بڑے کامیڈینس جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ فلبدی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے پورے پروگرام کے اندر جو اسکرپٹس ہوتے ہیں آپ بناتے ہیں, وہ کامیڈینس بناتے ہیں, کس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے؟ اچھا اس میں خان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وٹ مجھے دی ہے, میں جتنی مجھے سمجھ آتی ہے میں اتنی کانٹینٹ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو میرے پاس فنکار ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے بنایا ہے یا ہماری وجہ سے آج ان کے یہ نام ہیں, تو اور بھی بنا لیں. پھر تو آپ ہمیں 10-15 سلیم البیلا دے دیں, 15-20 آرڈر پہ تیار کر دیں آپ ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ان لوگوں کے اندر ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہے. اچھا یہ لوگ جس طرح آپ کی بات, اگر آپ کوئی جملہ ان کو دے بھی دیں گے, آپ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتے جیسے وہ کریں گے. ود ٹائمنگ. دیکھیں آئی مے بی دا ڈائریکٹر بٹ دے آر دا شاہ رخ خانز. ان کو پتہ ہے کہ بات کیا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیسے پنچ دینی ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ میری وجہ سے آگے ہیں, ایسا نہیں ہے. آل آئی کین ڈو از پرووائڈ دیم دا موسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ. اچھا ہوا یہ تھا کہ جب میں نے شو اسٹارٹ کیا تو سب سے پہلے آغا ماجد نے انکار کر دیا کہ میں کبھی ہارون کے ساتھ کام نہیں کروں گا. وائی؟ جی یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا ہوا یہ کہ جو میں نے, کیونکہ میرا بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا اور میں ٹل دا ایج آف 35 میری ڈگریز ہی ہو رہی تھی الحمد للہ. تو میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک بورڈ روم میں میٹنگ بلوائی. ٹھیک ہے. پین پڑے تھے, پیڈس پڑے تھے, کافی چل رہی تھی اور سب کچھ. تو میں نے کہا جی اب باقاعدہ میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کیسا آدمی ہے, اس کو کیا پتا کی کرتا پہ یہ بورڈ روم کی ہوتا ہے. تو یہ وہ سیدھی گل ہوتی کہ چلو ابھی شو بن. تو میں نے پراپر میٹنگ کی. پھر میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں مجھے جو شو بنانا ہے اس کا کانٹینٹ شوڈ بی شارٹ, کرسپی, پنچی. یہ میں نے ان کو پروٹوکالز دیے کہ میرے ساتھ کام کرنا ہے تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے ہی آپ مجھے لمبی کہانی سنائیں گے نا کہ میں گیا, میں سویا, میں بیٹھا ہوا تھا, بندہ آیا, میں وہ کٹوا دوں گا. اچھا وہ مجھے نہیں چاہیے.
शॉर्ट, क्रिस्पी, पंची, मुझे T20 खेलना है, ठीक है, टेस्ट मैच या वनडे भी नहीं खेलना। तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बात को पिक किया। आगा माजिद साहब ने शुरू में इनकार कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल डिफरेंट आदमी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड टाइप का आदमी है, कोई बिजनेस माइंडेड आदमी है, कितने आ गए, एक आ गया है, मैं इतना कम नहीं करांगा। 2 मीटिंग्स हुई और जब उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा काम किया तो विद इन 3 months या 4 months ऑन एयर भी आ गया और वो तो यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मैं इसके अलावा किसी के साथ कभी काम नहीं करूँगा, और वो आज तक यही कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कंटेंट बनाते हैं, हम उनको कंटेंट बना के दे देते हैं। ठीक है, जो रन ऑफ द मिल चल रहा है ना जी, कि आप बस थिएटर ही करी जाएं, जुगते ही करी जाएं, इसका मुंह ऐसे होता है, इसका मुंह ऐसे होता है, हम ये नहीं करते। हमने जैसे वैम्पायर हाउस बनाया, हम घोड़ा लेकर आए अपने थिएटर में, मेरे स्टूडियो में, उस घोड़े से, उस घोड़ी से हमने उनमें सीन करवाए। हम बकरी जी घोड़ी में सीन करवाए, समझ नहीं आई। देखे ना, हमने तो नहीं देखा भाई, चेहरे पे नूर आता, हमने तो देखा ही नहीं भाई, एवे नहीं चेहरे पे नूर भाई आता, हमने नहीं देखा भाई, सोच का सेक है, हमने देखा ही नहीं भाई। अच्छा, तो हम बकरियां, इवन बिल्ली से काम लिया हमने अपने उसमें थिएटर, भाई वो भी नहीं देखा। मैं कहाँ चलता भाई भाई ये किधर चलता है? ARY पे चलता है, ARY पे चलता है भाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए भी रूम ऐसा बहुत कंटेंट है उस चैनल, चला देते हैं। हाँ, बड़े जानवर आ सकते हैं, आप हिम्मत करें। हाँ, अच्छा, तो आपकी कैफियत बस जानवर वाली होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज हम दे देते हैं, लेकिन वो जिस तरह उसको पुल ऑफ करते हैं वो आउट क्लास है, वो कोई नहीं कर सकता, वो यही लोग कर सकते हैं। अच्छा हारून, कंटेंट के हवाले से बात हो रही है, मैं रिसेंटली हमने एक, अब आई डोंट नो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉमेडी मेरा जॉनरा नहीं है, आपका है। एक रीसेंट चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि कुछ हद तक यूट्यूब के ऊपर, स्टेज के ऊपर तो पहले भी होता था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो एक ड्यूल मीनिंग कॉमेडी, या आई डोंट नो इसको वल्गर कॉमेडी कहें या क्या कहें, इसका जो है एक टच आना शुरू हुआ है। और कुछ लोगों ने जो इस तरह की कॉमेडी करना शुरू की है वो लोगों ने बहुत पसंद भी की है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बड़ी फॉलोइंग हुई है उसकी, बहुत व्यूज़ हैं उसके। इज दिस द फ्यूचर ना, ये होगा? जी खान साहब, ऐसा है कि इसमें 2 राय हैं, मैं आपको बाद में अपनी राय भी दे दूंगा। पहली राय इसमें यह है कि दुनिया का कोई भी कमेडियन, चाहे आप हॉलीवुड से उठा लें, चाहे आप यूके से उठा लें, चाहे आप इंडिया से उठा लें, पाकिस्तान से, जितने भी बड़े कमेडियंस हुए हैं, जितने भी बड़े स्टैंड अप कमेडियंस हुए या फिल्मों में काम करने वाले, उन सब में डुअल मीनिंग बातें हुई हैं। अच्छा, उसके बगैर कभी कोई कमेडियन मेरी सोच में या मेरी समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि वो मोइन अख्तर हो। दिस इज़ वाई मोइन अख्तर वॉज मोइन अख्तर। दिलदार परवेज़ भट्टी को अगर हम सबसे ऊपर रेट करते हैं या मोइन अख्तर साहब को सबसे ऊपर रेट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम उन्होंने करके दिखाया, जो वहाँ के लोग भी नहीं कर सके, जो हॉलीवुड वाले नहीं कर सके। मेरी कोशिश होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल शोज़ में ये हो रहा है डुअल मीनिंग। आप फैमिली के साथ भी बैठ के चैनल चला के नहीं देख सकते, वो शो नहीं देख सकते, आप हंस नहीं सकते उस पर, आपको शर्म आ जाती है। ताबिश ने किया है, ताबिश, मैं आई टेक द नेम, ताबिश ने किया है, और ताबिश माशाल्लाह आज जियो के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जो वो कॉमेडी करते रहे हैं, वो उसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ भी, बल्कि बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि यार ये जो ड्यूल मीनिंग किस्म की कॉमेडी है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने फॉलो भी किया उसको, बहुत फॉलो किया। बट मैं जो अपना शो बनाता हूँ उसमें कंटेंट जब मैं कटवाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा हर शो मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के देख सकूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डुअल मीनिंग से ना आपको रेटिंग तो बहुत अच्छी आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आ रही है, बट आपको रेटिंग उससे बहुत अच्छी आ जाएगी शुरू एंड इट इज़ नॉट इवन डिफिकल्ट टू मेक, नॉट एट मतलब ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट, बल्कि मेरा ख्याल में आप बेहतर इस पे कमेंट कर सकेंगे कि आपके साथ जो कॉमेडियंस बैठे हैं, अगर आप इनके ऊपर से ये फिल्टर हटा दें ओह माय गॉड कि बेटा तुझे इजाज़त है, तू ड्यूल मीनिंग कॉमेडी कर ले, तो मतलब उड़ा के रख देंगे ये। अभी एक शो स्टार्ट हुआ है, एक नया शो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल इसी जॉनरा का। उसकी अगर आप सेकंड एपिसोड देख लें उठा के या फर्स्ट एपिसोड उठा के देख लें, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी या नहीं कह सकता, इवन कैजुअल गुफ्तगू में भी मैं वो बातें या नहीं कह सकता, इसीलिए वो किया है उन्होंने कि वो ऊपर आ जाए। अच्छा, इसमें वो ऊपर आ जाएंगे, लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब का भी यही हाल है कि आप यूट्यूब के ऊपर देखें कि लम्स के या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स पढ़े हैं, उनके व्यूज़ देख लें, 4 सालों में 2000 व्यूज़, 3 सालों में 1000 व्यूज़, और आप सिर्फ इतना लिख दें, उफ ये औरत के साथ इचरे में क्या हो गया, बच्चे ना देखें, हुआ कुछ भी नहीं, रेट ज़्यादा लगा दिया उसने सूट का।
تو وہ ہوگا. اور سب سے زیادہ بچے ہی دیکھ رہے ہوں گے, سب سے زیادہ بچے دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو وہ آسان ہے, لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ مین روڈ سے ہٹ کے ایک انٹراڈن پاتھ لیتے ہیں نا, وہ پاتھ لیتے ہیں جو عظیم پاتھ ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ معین اختر بن جاتے ہیں, جب لوگ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار وہ لوگ بہت ہٹ ہیں لیکن یہ بندہ عظیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ہونا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر نا, میں نے کامیڈی کو لے کے ایک اور بھی جو چیز دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ بڑے جلدی بہت سینسٹیو ہیں, مطلب دے کین گیٹ افینڈیڈ ویری ایزیلی. میرا دوست افینڈ ہو گیا پرسوں کی بات ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ میرا ویسے تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے اس نے کن لائنز میں رہنا ہے, لیکن وہ افینڈ کیسے ہو گیا. اچھا وہ افینڈ بھی ہوا لیکن اس کو منا بھی لیا, جیکٹ ویکٹ کھینچ لی اس کی. میں آفس میں بیٹھا اپنا کام وام کر رہا تھا, تو میرا دوست آ گیا, تو میرے ساتھ آ کے چیئر پہ بیٹھ گیا. اب میں اپنا کام کر رہا ہوں, تو مجھے کہتا ہے کہ اور سناؤ بھائی کام شام کیسا چل رہا ہے. میں نے کہا یار بس کام شام کرنے آتے ہیں, کوئی نہ کوئی چول آگے بیٹھ جاتا ہے. اچھا اب اٹھ کے جانے لگا, جیکٹ بڑی کھینچی ہوئے بیٹھ جا یار. نہیں بٹ وہ میرا ایکچولی جو پوائنٹ تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کی یہاں پہ, میں نے آپ کے جو جانرا کے اور بھی شوز میں نے دیکھے ہیں کہ اس کے اندر پولیٹیکل سیٹائر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, مطلب سیاستدانوں کو, رہنماؤں کو, ان کو جو ہے وہ ذرا ہٹ کیا جاتا ہے سیٹائر کے ذریعے. اس کے اوپر بھی ہوا ہے, کوئی پرابلم آئی ہے, کبھی کوئی بیک لیش آیا؟ نہیں, مجھے کبھی کوئی بیک لیش اس پہ نہیں آیا, اور حالانکہ بہت سخت الفاظ بھی کئی دفعہ چلے جاتے ہیں جو شاید انڈیو بھی ہو جاتا ہے کبھی, جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کبھی کبھی مسالہ زیادہ بھی ڈل جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں. قاسم, ہارون دوست جو ہوتے ہیں نا وہ جو, اور خاص طور پہ ہم لوگوں کی دوستی کو تو ماشاءاللہ کتنے سال, وی ور ٹوگیدر ان نہیں یہ نہ بتائیں نہ بتائیں, دیکھا یہ ہوتا ہے. اچھا چلو 25 کو سال اس طرح راؤنڈ فگر کر دیں, 20 سال اینے کو دیر ہو گئی ہے. تو دوست سارے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اچھی عادتیں ہیں, آپ کو میری بری عادتیں اچھی عادتیں ساری پتہ ہوں گے, اللہ معاف کرے. قاسم, سب سے بری عادت کیا ہے ہارون کی, سب سے بری عادت جس سے آپ کو بہت چڑ چڑتی ہے؟ سر یار اپیرنٹلی وہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں تو کوئی ایسی فیلنگ نہیں, جب لیکن ایک چیز ہے کہ جب اس کے ساتھ ٹریول کریں نا آپ, اگر کیونکہ ہم اوورسیز ٹریول ہم نے اکٹھے کیا ہوا کافی, تو یہ ہے کہ جو سب سے مجھے بری عادت لگتی ہے نا, آپ حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے, لیکن وہ مجھے بری لگتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مثلاً آپ گئے ہیں, آپ نے ایک ڈبل روم کرایا ہے, آپ اکٹھے رہ رہے ہیں, اب بھائی صاحب جو ہیں گھس گئے ہیں واش روم میں, تو پھر باہر نہیں آتا, یہ پھر بڑا آدمی بن کے نکلتا, یعنی اتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ جب بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر یہ نکل آتا ہے. کی کرتے ہو بھائی اندر, اچھا کرتے کیوں اتنی دیر, ریسرچاں پتہ نہیں کیڑے کام شوز دیکھتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, اور کسی کرسی تے بیٹھ کے تانوں ریسرچ نہیں آندی. اچھا یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب میرا جو اپنا پرسنل واش روم ہے اس میں ایک باقاعدہ بک شیلف بھی ہے. ہاں یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, میں 99% لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگا. کچھ کتابیں صرف اور صرف پرنٹ ہی اس لیے ہوتی ہیں, کچھ کانٹینٹ ریسرچ کر کے بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کو واش روم میں پڑھ سکیں. کتابیں ہی ہیں نا, میگزین تو نہیں ہے. نہیں اور پڑھنے کے لیے نا بھائی, نہیں میگزین اس طرح پڑھے. اچھا تو کتابیں جو ہیں ان کا نام ہی باتھ روم ریڈرز ہوتا ہے. اچھا یو کین ایون گو ٹو اے گڈ بک. یار ادھر ہوٹل میں تو نہیں ہوگا نا, جس ہوٹل میں اگر آپ جا کے ٹھہر رہے ہیں ادھر فون میں آ گئی, فون میں سب کچھ آ گیا, فون تے لگے رہتے ہو, اونچی آواز میں فون چل رہا ہوتا ہے, آپ باہر بیٹھے ہیں سکنے پڑے ہوئے ہیں. ایون میں نے اپنے واش روم میں اسپیکرز لگوائے ہوئے ہیں, اسکرین لگوائی ہوئی ہے. اچھا جس پہ میں اگر شاور لے رہا ہوں, چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں تو کنٹینیوس. تو ایوریج کتنا کو ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں اس بات؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. نہیں 1.5 گھنٹہ, یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے. ایکچولی جب میرے ساتھ روم میں یہ ہوتا ہے نا, تو روم باتھ روم کی شکل دکھا رہا ہوتا ہے اور باتھ روم بہت صاف لگ رہا ہے. جب بھی میں دروازہ کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کموڈ کے ہاتھے لگا ہے. تسی لب لو کو پیڑی عادت, ایلو پھڑ لو, ایلو پھڑ لو, ایلو. اچھا نہیں لیکن
بھائی اندازاً ایوریج کتنا کو ٹائم اسپینڈ 45 منٹس. یار یہ بہت زیادہ ہے یار. وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے, 45 منٹ تو واقعی بہت ہے. 45 منٹ میں گڈی دا موبائل چاہیے, گڈی سروس ہو جاتی پوری یار. 45 منٹ تو واقعی بہت زیادہ ہے. اور اسپیشلی آپ کے ساتھ اگر وہ روم میٹ کے طور پہ گیا ہوا ہے اور اس کو بھی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, پھر اس کو کھیتوں میں جانا پڑے گا. کنوینئنس تو دیکھیں نا یار, کسی کی کنوینئنس کو تو دیکھیں نا آپ. اچھا نہ اس نے نہانا ہے نہ کپڑے بدلنے ہیں, اس نے واش روم میں کرنا کیا ہے, کیا کرنا, دسو جی کی کرنا تسی بہن. سر کو شیشہ مورا بارنا ہوتا ہے دیکھو نا وال میں. نہیں ہوٹل میں تو شیشے باہر بھی لگے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کو کھیتوں میں جانا پڑتا ہے, اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ہی ایک آدمی تھا. ایسا ہی ایک آدمی جی ایسا ہی بالکل جی. وہ گیا کھیتوں میں اچھا اپنی ضرورت کے لیے, تو جب اس نے دیکھا تو وہاں ایک شیر بیٹھا تھا, جہاں یہ روز بول و براز کرتا تھا وہاں ایک شیر بیٹھا تھا. تو جب اس کو دیکھ رہا ہے شیر, اس کو دیکھ رہا ہے, تو شیر نے کہا بھائی جی آؤ کر لو. کہتا نہیں جی میرے تھے. بھائی یہ جو آپ نے لفظ یوز کیا بال و براز, جی جی, یہ جو میں سمجھا نا اس کا مطلب ہے باؤنسر, یعنی بال اور براز مطلب لمبا, یعنی کوئی باؤنسر کی بات ہوئی ہے. نہیں اگر یہ بال و براز کہاں کا لفظ ہے بھائی, یہ بھی پہلی دفعہ سنا ہے. ایک اچھا لفظ ہے اردو کا جو کہ ان رفع حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اوئے ہوئے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آپ کے ہم نے باول سنا ہے, باول یعنی باول, بال و براز. انہوں نے رفع حاجت کی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے شاید مطلب کیا. ہاں بال و براز میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ ویور سے جو دیکھیں گے شو, ان میں سے بتا دیں کتنوں نے یہ بال و براز کا لفظ سنا. بتا دیکھیں, بال کہتے ہیں آپ کے قرورے کو اور براز کہتے ہیں آپ کی رفع حاجت. بہت اچھے بھائی, چلو بھائی یہ علم اضافہ. آپ یقین مانیں ہم نے جو سیکھا نا بھائی, والدین نے تو بس آپ کو تھوڑی تمیز سکھائی ہے اور انہوں نے کچھ زیادہ نہیں سکھایا. والدین اپنی اولاد کو تمیز سکھا سکتے ہیں, باقی جو خرافات اور جو کچھ سیکھا ہے نا اللہ کے فضل سے آپ سے اللہ کے فضل ایویں نہیں باس کہتے تھے آپ کو, ایویں نہیں کہتے تھے, جماندری باس تھے. اچھا ہارون, سیم کوسچن فار قاسم, سب سے پیڑی عادت کون سی ہے قاسم کی؟ بری عادت, جی ہاں, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ یہ جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں ہی ایکچولی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکسپلور مور. یہ بہت کمفرٹیبل اور ایزی رہنا چاہتے ہیں, جیسے لانگ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے, ان کا. ہاں ایک ہی چیز ان کو, ان کا صرف اس چیز کے اوپر فوکس. آئس کریم مجھے ہر جگہ کی بہت پسند ہے, بہت, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی. ہاں نہیں یہ نہیں رہ سکتا. I will go everywhere and try it. کمال. میں اب اس بات کو یہیں یہ آئس کریم کی بات ہو رہی ہے. جی آئس کریم, آئس ٹھنڈی ٹھیک. اچھا تو آگے مزید اب چلیں, مطلب ضرور چیزوں سے باہر آ جائیں, باہر سے واپس پاکستان آپ لوگوں کو لیں. تو ہارون, اب ظاہری بات ہے ایک اینکر ہونے کے ناطے جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو آئی ہیڈ ڈفرنٹ گولس کہ میں اپنے آپ کو 5 سال کے بعد ادھر دیکھنا چاہ رہا ہوں, 10 سال کے بعد ادھر دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ جس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں, ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years اور 10 years, یا آپ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیں گے, یا دس از واٹ آئی وانٹ. دیکھیں خان صاحب, میں جو 5 سالہ جو میرا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 5 years آئی سی مائی سیلف میکنگ فلمز. اچھا, یس, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے, اور وہ بھی فیملیز والی نا. جی جی جی, نہیں تو بھی بن سکتے. اچھا تو فیملیز والی نا, مطلب ہاں مین اسٹریم فلمز اور ڈفرینٹ ڈراماز, اور اس طرف میں آنا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی انٹرٹینمنٹ کے شوز تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. بھائی آپ کا جو ہوگا نا چینل جو فلمز والا, اس کا نام بھائی میں رکھوں گا نیٹ فلکس کے وزن پہ بھائی, سن فلیکس گولی ہوتی ہے. ہاں مجھے پتا ہے گولی, لیکن سن ہے نا بھائی, سن کھا لیں گا تو. جی بھائی. اچھا قاسم, ہارون کے بارے میں مطلب where do you see him after 5-10 years, آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ان کی خواہش ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو. آپ مجھے بتائیں, جب آپ گورنمنٹ کالج میں ان کے ساتھ تھے, ڈیڈ یو ایور تھنک کہ یہ کسی نے اینکر بنیں گے؟ ویسے میرے خیال میں آپ اس وقت میرے بارے میں بھی سوچتے کہ میں کبھی اینکر بنوں گا, ہم دونوں کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچتے ہوں گے. یار اس وقت تو شاید اتنا میڈیا نا, آپ کو پتہ ہے جب ہم کالج میں تھے تو اتنا پاپولر اس طرح نہیں تھا نا, تو پرائیویٹ میڈیا آیا ہی تھا, اس کے فوراً بعد آیا ہی تھا, تو یہ ظاہر ہے میں یہ فورس ہی نہیں کر سکتا تھا. بٹ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہوں گے, بھائی میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میں ان کی بیگم کو کہتا ہوں کہ یہ جتنی فیلڈس کو ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں, پڑھ بہت رہے ہیں, تو میں تو ان کو ایک کچھ عرصے میں گرمپی بابا دیکھ رہا ہوں. اچھا,
کہ یہ مطلب یہ کہ جب انسان بہت پڑھ لکھ لگتا ہے جاتا ہے نا بھائی، جب اس کو بہت کچھ پتہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر یہ بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرف نہ نکلے. قاسم یہ سیاستدان کیسا ہوگا اگر یہ سیاستدان بن جائے تو؟ ویسے یہ فیکلٹی بھی اس میں اب مجھے نظر آنی شروع ہو میرا خیال میں اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. ہو گئی. میں اینکر دا دسیا سی نا، میرا خیال میں آپ کے اندر جو ہے نا ایک سیاستدان کا بھی ٹیلنٹ ہے. یہ ہو گئی کیونکہ آپ کو بندے گھیرنے آتے ہیں، یہ آپ کے اندر کوالٹی ہے، اور یہ سیاستدان کے اندر ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. لیکن یہ پیٹ کا بھی پکا ہے. سیاستدان ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیٹ کا نا پکا ہو گیا کچھ عرصے سے بہت زیادہ. ہاں پہلے یہ نا فوراً بات نکل آتی تھی، اب یہ گھومتی رہتی ہے، کننا بن جاتا ہے، نکلتی نہیں. ہاں کننا بن جاتا ہے. تو یہ اس کو وقت نے سکھایا ہے، اس دیکھیں کے وقت پروفیشن کے ساتھ ساتھ نا مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ کو ایوالو کرنا چاہیے. یو کی ناٹ لیو دا سیم ایئر فار 75 ٹائمز اینڈ کال اٹ 75 ایئرز آف لائف. آپ کو ہر سال جو ہے نا ایوالو کرتے رہنا چاہیے، بہتر سے بہتر. ہر سال آپ کا ہر آنے والا سال عقلی طور پر، شعوری طور پر آپ کے پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ صرف ایک خوراک کی مشین ہے کہ اوپر سے خوراک جاری ہے اور نکل رہی ہے. نہیں، یہ عام آدمی ہے جیسے ہمیں. نہیں، آپ خوراک کی مشین. نہیں، عام آدمی، آپ یہ خوراک کی مشین، 99% عام یہ خوراک کی مشین ہے، یہ صرف کھاتی ہاں بھائی 99% میرے جیسے عام لوگ ہیں دنیا میں، اور وہ اسی فارمولے پہ ہیں کہ ٹھیک ہے وقت گزر رہا ہے. نہیں، لوگوں نے ایوالو کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کالج میں جب میں پہلے دن گیا تو پہلے دن آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، لڑکوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں انہوں نے کچھ میڈلز بھی جیتے. میں نام ان کا نہیں لوں گا کیونکہ بات اس طرح کی سنانے لگا ہوں. تو وہ اولمپئن بھی ہیں اور انہوں نے بڑا ایوالو کیا اور ماشاء اللہ بڑی اچھی پوسٹ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ باہر بیٹھے تھے سیڑھیوں میں، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تو پہلا دن تھا تو انٹروڈکشن ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی السلام علیکم. کہتے ہیں وعلیکم السلام جی. میں نے کہا بھائی آپ میرے والے ہی سبجیکٹس ہیں آپ کے، میتھ اسٹیٹ اکنامکس؟ آہو. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ ہی آ گئی کہ میرٹ پہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ یوڑیں. میں نے کیا یوڑیں؟ میں نے کہا آپ یار صحیح طرح بول، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، میں پتہ نہیں چلا بھی سکتا ہوں کہ نہیں چلا سکتا. یوڑیں. میں یہی تو پرابلم سر، یہی تو بات سنا رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ لفظ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یوڑیاں کیا مطلب؟ ہم تو یبلیاں کہتے ہیں نا کہ بندہ کوئی یبلیاں مار رہا. میں نے کہا یوڑیں کیا ہوتا؟ تو وہ کہنے لگے یار وہ سوٹی دانی دوروں آ گئی کر کے. میں نے کہا آپ جیولن کہہ رہے ہیں؟ تو سر انہوں نے بھی ایوالو کیا ہے. ہاں تو لوگ ایوالو کرتے ہیں بھائی. اچھا بھائی، نہیں کچھ سادے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، ان کو وقت ایوالو کرتا ہے، وہ وقت کے دھارے میں بہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے سادے لوگ. اچھا نہیں، خیر وقت کے دھارے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان بھائی صاحب کے ساتھ میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ ایک سڑک پر کچھ لوگ کھڑے تھے اور ہم اس وقت فرسٹ ایئر میں تھے. یہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے شارٹ گن سائڈ پہ. صحیح. شارٹ گن سائڈ مطلب میری بائیں بہت قریب، یعنی پیسنجر سیٹ پہ. شارٹ گن اس طرف نہیں چلتی، یعنی اس سائڈ پہ چلتی ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا چلو. ساتھ بیٹھے تھے میرے یہ. تو میں نے کہا کہ ان کو کچھ جگتیں آئی ہوئی تھیں بہت زیادہ کوئی. ہاں تو کبھی مجھے چھرا کہہ رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار تم مجھ پہ ہی چلتا تمہارا زور. جو سامنے لڑکے کھڑے ہیں ان کو آواز لگا دو. اس نے کہا میں لگا دوں گا. شیشہ اتارو. اس نے شیشہ اتارا. میں نے کہا آواز لگاؤ، اب گاڑی جا رہی ہے. اس نے آواز لگا دی انہیں بہت گندی سی. میں نے گاڑی روک دی، چپیڑے مارنے کی ان کے سامنے. میں نے کہا معافی مانگو، یہ تمیز ہے تمہاری؟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ. دیکھا مطلب دیکھو نا ایوی چپیڑیں جاننے پر پہنچتی ہیں. یہ دیکھیں سیاستدان کا کیا کمال، سیاستدان کا کمال ہوتا ہے کہ پبلک کو نا ایک لائن پہ لگا دینا، اور جب وہاں پہ آنسو گیس چلنا شروع ہو، چھتر پریڈ سٹارٹ ہو، تو آپ نکل جانا چپ کر. ٹھیک ہے. اور بلکہ غریب کا بندہ جاتا ہے نا جیل میں، غریب کا بندہ جیل میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لیڈر جڑا ہے وہ دائیں بائیں بلکہ نال رل جانا، مارو جی مارو. ہاں مارو، حالانکہ تھوڑے نال بیٹھا ہے، تھوڑا دوست ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ڈرامے میں امان اللہ صاحب ایسے جو بنے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کو پکڑ کے انہوں نے نا تھانے میں حوالات میں ڈال دیا. تو وہ کہتا ہے آپ نے غلط آدمی کو پکڑ لیا ہے. اچھا آپ نے غلط آدمی پکڑ لیا؟ ان کا اچھا جی. یار باہر نکالیں یار اس کو کرسی پہ بٹھایا. تو امان صاحب کہتے ہیں یار آپ بے گناہ ہیں؟ کہتا ہے ہاں جی. کہتے ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگے آپ غریب آدمی ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی. کہنا اندر کرو یار، صحیح بندہ پڑے.
हारून थैंक यू सो मच. कासिम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इट वाज अ लवली मीटिंग विद यू और बड़ा मज़ा आया इस चैट करने का भी. वो ये पुरानी मेमोरीज हमने बैठ के रिफ्रेश की. लोगों को भी आज आपके बारे में पता लगा होगा. मतलब वैसे तो आप एक सिर्फ एंकर बन के बैठे होते हैं, आज हारून द रियल हारून जो है वो हमारे सामने बैठे होता है. एंड थैंक्स टू कासिम कि ही हेल्प्ड, क्योंकि प्रैक्टिस पिच तो आपकी यही है ना. प्रैक्टिस पिच तो यही है, तो इसकी वजह से भी जो है वो असल हारून आज बाहर आया. जब कोई क्रिकेटर होता है ना, जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो अपने साथ वो जूते जरूर रखता है जो फट चुके होते हैं, पुराने खराब, जिनमें उसने प्रैक्टिस की होती है. उसकी वैल्यू बहुत होती है. सही बात. विश के ये एक सेशन आप भी ऐसे करें. और इस दफा ये मंसूर इधर बैठा हो, मैं मंसूर के साथ हूँ, आप वहाँ बैठे हो, और रही सही चीजें जो है वो भी निकल आए. नहीं लेकिन और इस तरह के वो जो जूते होते हैं ना, जब बंदा रिटायर हो जाता है ना तो फिर जूता चुक के कहते हैं यार इन्हें बड़ा साथ दिया, है ना. ये वो कहता है यार कितने अच्छे नोट पे हैं, मेरे कितने अच्छे नोट पे आप खत्म कर रहे हैं यार. आप लोग क्या है यार. जूता, और वो वाला जूता होता है जो खुद भी आगे से फड़ा होता है. बाहर आया होता है, जैसे अच्छा. तो मैं यहाँ पे एक बात जरूर ऑडियंस को बता दूं कि हम सब दोस्तों का जो हमारे गुलदस्ता है उसका रिबन ये है, ये फैक्ट जिसने सबको बांध के रखा. ये फैक्ट है, बिल्कुल रस्सी है ये रस्सी. अज़ार ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ. थैंक यू सो मच हारून, थैंक यू सो मच कासिम, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, दोस्तों की ये महफिल थी और ये मत समझिएगा कि हारून जो है वो बीइंग अ सुपरस्टार मैंने इसलिए आज उनको बुलाया था. ये बेसिकली हमारे दोस्तों की महफिल थी. बल्कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मुझे इतना मज़ा आया इनके साथ पॉडकास्ट करने का कि हम कोशिश करेंगे कि इस महफिल को हम और भी बड़ा करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ग्रुप ये 3 लोगों का नहीं है, हमारे और भी बहुत से दोस्त हैं. और किसी दिन मैं और हारून मिल के ज़रा अगर वो सिटिंग हमने किसी दिन रिकॉर्ड कर ली तो फिर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ बैठने से पहले, मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ बैठने से पहले हम तकरीबन 3-4 घंटे की सिटिंग हारून के घर पे करके आए हैं और हमारे जबड़े दुख चुके थे, हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं बख्शा जाता. वहाँ पे सबके साथ वही प्रैक्टिस पिच वाला काम होता है जो कासिम के बारे में जो हम बात कर रहे थे. वहाँ पे कोई नहीं बचता. हम किसी दिन इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे उसको रिकॉर्ड करने की और आपके साथ शेयर करने की. थैंक यू सो मच आप ये पॉडकास्ट देखने के लिए. इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.